بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ شب قدر رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ تمام تعریفیں صرف اس رب الجلال والاکرام کے لیے ہیں جس نے یہ کائنات کو تخلیق کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط المستقیم پر گامزن کر دیا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا آخر عشرہ اور بھی زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لیں اور ہزاروں راتوں سے بڑھ کر اس کا ثواب بھی پائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے ہی وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ شب قدر کی عظمت و فضیلت۔ رمضان المبارک کی ہر رات یوں تو رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، مگر شب قدر کی عظمت اور فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات کو عظمت و فضیلت کیوں ملی۔ اس کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں دنیائے انسانیت کی نجات کے لیے نازل کی۔ اسی رات میں اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث بھی فرمایا۔ اسی شب قدر میں فرشتے اپنے سردار جبرائیل کے ہمراہ انسانوں کے لیے تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ چنانچہ اس پوری رات کو مغرب تک تا فجر امن و سلامتی اور فلاح کامرانی کا رات بنا دیا گیا ہے۔ شب قدر کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، بے شک ہم ڈرنے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا ہے۔ سورہ دخان۔ شب قدر مبارک اور بابرکت رات ہے، اور قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پرانے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشروں کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل عظمت و بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 185 میں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ القدر اور سورہ دخان میں بتا دیا گیا تھا کہ قرآن پاک شب قدر میں نزول کیا گیا ہے، اور اب سورہ بقرہ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 شب قدر تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے
کھڑے ہو جاتے تھے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ شب قدر میں قیام للیلۃ القدر کے لیے کسی معین یا مخصوص رات کا تعین اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ للیلۃ القدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اتفاق نہ کریں، مختلف طاق راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت و بندگی کرتے رہیں۔ لہٰذا کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کیا ہے، کبھی کسی رات میں آتی ہے اور کبھی کسی رات میں، اسی لیے پورے عشرے میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمزوریوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے اس رات کی فضیلت کو پا لیا۔ یعنی یوں تو یہ راتیں اپنے مالک و خالق کی محبت میں پگھلنے کی راتیں ہیں، لیکن جو شخص یہ نہیں کر سکتا کم از کم نماز باجماعت کی پابندی سے کر لے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اے اللہ تو سراپے معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ غور فرمائیے کہ ایک شخص اپنی بندگی کا سارا اثاثہ اپنے خالق و مالک کے آستانے پر نچھاور کر دیتا ہے، رات دن اسی کے عشق میں جلتا ہے اور اسی کی تلاش اور حصول محبت میں راتوں کو جاگتا ہے۔ یعنی اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ہزار جتن کرو، تمہارا عمل کبھی نسیان و خطا سے پاک نہیں ہو سکتا اور تم کبھی اس بارگاہ عالی کے لائق عمل پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس راستے کو جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی عاجزی اور انکساری کے پیکر بن جاتے ہیں، کیونکہ اسی راہ کا اصل سرمایہ یہی ہے۔ اس راہ سے متعلق بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر جگہ رات کا ایک وقت ہونا تو ممکن نہیں، جب مکہ معظمہ میں رات ہوگی تو اس وقت دنیا کے مختلف بہت سے ممالک میں دن ہوگا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رات کے فضائل اور اس کی برکتوں سے تمام ممالک کے لوگ یکساں فیضیاب ہوں؟ جہاں رات ہوگی وہاں کے لوگ اس رات کی فضیلت کو پا سکتے ہیں اور جہاں دن ہوگا وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی مختلف وجوہات ممکن ہیں۔ مثلاً رات کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کے کسی حصے کا سورج کے سامنے سے ہٹ جانا، کیونکہ جب سورج کی کرنیں زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچیں گی تو وہاں اندھیرا یعنی رات ہوگی۔ اور دن کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کا وہ حصہ سورج کے سامنے آ کر سورج کی کرنوں سے منور ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین اپنے گرد حرکت کرتی اور گھومتی ہے۔ اسی لحاظ سے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن طلوع ہو جاتا ہے اور باقی حصوں میں رات ہوتی ہے، اور پھر یہ مسلسل گھومنے کی وجہ سے رات پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور دن پھیلتا جاتا ہے۔ اور زمین کے یہ روشن حصے میں جب زمین کی حرکت کی وجہ سے سورج کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہاں رات طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات اور دن کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی رات دن پر لپٹی آتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف زمین کے حصے پر رات کے طاری ہونے میں کہیں اس حقیقت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کی حرکت ہر دم جاری ہے۔ جیسے جیسے زمین سورج کے سامنے سے ہٹتی جاتی ہے رات میں ڈوبتی جاتی ہے۔ یہ سفر چونکہ مسلسل جاری ہے اسی لیے رات بھی مسلسل جاری رہے گی۔ فرض کریں کہ جب للیلۃ القدر مکہ معظمہ میں ہوئی تو یہی للیلۃ القدر زمین کے گردش کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی جائے گی اور زمین اور اہل زمین کو اپنی برکات بانٹتی جائے گی۔ گویا یہ رات ایک ہی ہے، البتہ مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی باری پر اس سے فیضیاب ہوتے جائیں گے۔ گویا یہ خیر و برکت کی ایک ٹرین ہے، یہ ایک ہی ہے، البتہ ہر اسٹیشن پر منتظر لوگ اس کے وہاں پہنچنے پر اس پر سوار ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ رات دن ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں،
ایک دوسرے سے بالکل قطع تعلق نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ توجہ بھی اہل عمل نے کی ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی، اسی جگہ اس رات میں شب قدر کی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں خوب نیک نیک اعمال کیجیے اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔